بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز ناظرین کرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ یوٹیوب چینل کے ذریعے جاری ہے۔ آئیے آج صراط مستقیم کے متعلق پڑھتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں ہمیں پتہ چلے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ چلانے کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا، دکھا کا ترجمہ نہیں کیا۔ اکثر آپ سنتے ہیں دکھا ہمیں، لیکن یہاں پہ ہم نے ترجمہ کہ چلا ہم کو سیدھا راستہ، وہ اس لیے کہ جو پہلے 4 آیات گزری ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان 4 آیاتوں کے مندرجات اور مضامین میں ہمیں صراط مستقیم دکھایا گیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر 4 آیاتوں کے مندرجات پہ، مضامین پہ ہم غور و فکر کر لیں تو اس میں صراط مستقیم ہمیں دکھایا گیا ہے۔ ابھی ہمیں یہ سوال کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ چلانے کا سوال ہو کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ چلائے، اس صراط مستقیم پہ چلائے۔ اور تفسیروں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ تفسیر بیضاوی نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے چلانے کی طرف، فرمایا فالمطلوب اما زیادۃ ما منح من الہدی او الثبات علیہ، ثبات کا سوال ہے کہ اللہ ثابت قدمی دے، ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ چلائے۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری نے بھی یہاں پہ وَهَذَا الدُّعَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مع كونهم على الہدایۃ لطلب التثبت او طلب مزید الہدایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومنین حضور علیہ السلام نبی وہ تو ہدایت پہ ہیں، اللہ نے اسے ہدایت تو دیے، صراط مستقیم کی ہدایت دیے، اسے دکھائے، لیکن ان کے دکھانے کے بعد مع قونہم علی الہدایۃ لطلب التثبت، ان پہ ثابت قدمی کا سوال ہے کہ اللہ پاک ثابت قدمی کے ساتھ ابھی ہمیں اس پہ چلائے بھی۔ تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا اہدنا، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کیا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے؟ کیونکہ ہر شخص کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں، ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سیدھا راستہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، نیکوں کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ آج کل جو نیک لوگوں پہ رد کیا جاتا ہے، اولیاء اللہ پہ رد کیا جاتا ہے، یقیناً سورہ فاتحہ ان لوگوں کی تردید کر رہا ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ پاک فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا، ایوارڈ یافتہ لوگوں کا راستہ جو ہے، منعم علیہم لوگ، وہ صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ایوارڈ یافتہ لوگ کون ہیں جن کے راستے پہ ہم چلیں اور وہی صراط مستقیم ہو۔ اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پہ انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، شہداء اسلام ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور طلباء کی طرف علم میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے جیسے تفسیر بیضاوی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفسیر بیضاوی نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم بدل من الاول بدل الکل وهو فی حکم تقریر عام من حیث انہ المقصود بالنسبت۔ تفسیر بیضاوی میں حضرت فرماتے ہیں امام کہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے یہ بدل ہے صراط مستقیم سے، اور طلباء کرام جانتے ہیں کہ جو بدل ہوتا ہے وہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ اکثر کتابوں میں ہم باتیں پڑھتے ہیں لیکن جب قرآن میں ہم آ جاتے ہیں تو ہم وہی قوانین، وہی عربی گرامر ہم قرآن میں عملی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمیں عربی گرامر کو یہاں پہ عملی کرنا چاہیے قرآن و حدیث میں۔
تو صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل الکل ہے صراط مستقیم سے، اور مقصود بالنسبت جو ہے وہ بدل ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ پاک کا مقصد یہ ہے کہ تم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلو۔ اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی اہمیت بتا رہا ہے، انعام یافتہ ایوارڈ یافتہ لوگوں کا راستہ بتا رہے اللہ پاک، ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو مقصود بالنسبت جو ہے اہدنا میں وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ صراط مستقیم بدل توطیہ تمہید کے طور پر آتے ہیں، آپ علماء جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی طرف اشارہ کی۔ غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، نہ گمراہوں کا اور نہ مغضوب علیہم کا۔ معزز ناظرین کرام، جمہور علماء کے نزدیک مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، لیکن تفسیر بیضاوی اور تفاسیروں نے بھی ایک اور تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، جس پر تفسیر بیضاوی پہ جو مشہور حاشیہ ہے، حاشیہ شیخ زیادہ علی البیضاوی، تو یہاں پہ حاشیہ شیخ زیادہ علی البیضاوی نے بڑی اہم تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے اور بہت سی تفاسیر ان کی جا سکتی ہیں، اور وہ تفاسیر معتبر ہیں جو ائمہ نے کی ہوں۔ تو تفسیر بیضاوی یہاں پہ لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب، مغضوب علیہم لوگوں سے مراد بدعمل لوگ ہیں، اور ضالین سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں انعمت علیہم ہیں، تو اس سے صاف پتہ چلا کہ انعمت علیہم میں وہ لوگ داخل ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے، اور مقابلے میں بدعمل اور بدعقیدہ لوگ ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک اہم بات ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ دیکھیں اس میں یہ بات ضروری ہے کہ گویا سورہ فاتحہ ہمیں نیک بندوں کے ساتھ تعلق اور رشتہ، ان کے راستے پہ چلنے کی تعلیم بھی دے رہا ہے، اور بدعمل اور بدعقیدہ لوگوں سے پرہیز کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، لیکن بدعقیدہ بدعمل لوگوں سے دور نہیں رہتے، تو ان کی بدعقیدگی کا اثرات پھر بھی ان پہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے صراط مستقیم پہ بھی چلنا ہے، نیک لوگوں کا راستہ بھی پکڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے بدعقیدہ لوگوں سے بچنا بھی ہے۔ اور یہ تفسیر ہے، سنیں تفسیر بیضاوی حاشیہ شیخ زیادہ اس پہ بڑے اچھے انداز سے تفسیر فرما رہا ہے۔ تفسیر سنیں، وہ فرماتے ہیں وَالْأَقْرَبُ أَن يُحْمَلَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ عَلَى كُلِّ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْعَمَلِ، فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اور زیادہ قریب تفسیر یہ ہے آیات کے کہ بھئی جو لوگ عمل میں خطا ہیں، عمل میں غلطی پہ ہیں، مغضوب علیہم ان پہ محمول کیا جائے۔ وَيُحْمَلُ الضَّالُّونَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْاعْتِقَادِ، اور جو ضالون ہیں وہ ان پر محمول کیا جائے جو اعتقاد اور عقیدے میں خطا پہ ہیں۔ کیوں؟ فرمائے لأن اللفظ مطلق والتقید خلاف الاسر، اس لیے کہ لفظ مطلق آیا ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم مطلق ہے، غیر المغضوب المغضوب مطلق ہے، الضالین مطلق ہے۔ تو مطلق کا تقاضا یہ کہ انہیں اپنے اطلاق پہ رکھا جائے، کیونکہ تقید خلاف الاصل ہے، تو خلاف الاصل کی طرف نہیں جانے، اپنے اصل پہ اس کو رکھنا چاہیے، اور اصل تفسیر اس کی یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں والمخطئ فی العمل هم العصاة الذین ترکوا العمل بما کلفوا به بالاوامر والنواہی، کہ عمل میں غلطی پہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، جنہوں نے اوامر اور نواہی کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی پہ وہ عمل نہیں کرتے، تو وہ بدعمل لوگ ہیں۔ اور فرمائے والمخطئ فی الاعتقاد هم الجاہلون بما یجب علمہ والاعتقاد بہ، عقیدے میں غلطی پہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جاہل لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اور اپنے عقیدے کو وہ صحیح نہیں رکھتے۔ تو گویا اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے حاشیہ شیخ زیادہ کی اس تفسیر سے کہ بھئی بدعقیدہ لوگ ہمیشہ جاہل ہوتے ہیں، وہ دلیل سے جاہل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بدعقیدہ کہا جاتا ہے۔
تو گویا کہ قرآن عظیم الشان کے اس سورہ فاتحہ کی تفسیر سے یہ تعلیم مل رہا ہے کہ ہم نے صراط مستقیم نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے اور بدعمل بدعقیدہ لوگوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور یقیناً جو مجتہدین گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، یہ ائمہ مجتہدین صحیح العقیدہ اور صحیح العمل گزرے ہیں، ان کی تقلید، ان کے راستے پہ چلنا یقیناً صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اس لیے ہمارے امام سے الحمدللہ صحیح العقیدہ بھی تھے، صحیح العمل بھی تھے، ان کے راستے پہ چلنا، ان کی تقلید کرنا یقیناً صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اور قرآن کی اس اطلاق سے جو مطلق قرآن نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلو، یہی صراط مستقیم ہے، تو امام صاحب کی تقلید کرنا یقیناً صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اسی طرح جو سلاسل تصوف مشہور ہیں، وہاں پہ بھی جو ہم ان کے بزرگان دین کو اگر دیکھیں تو وہ بھی صحیح العقیدہ گزرے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف کی سلاسل کی تمام ائمہ نے تعریف کی ہے، تمام علماء نے تعریف کی ہے، یہاں تک کہ حافظ ابن تیمیہ، جن کو غیر مقلدین پسند کرتے ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں بارہا صوفیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی ہے، کرامات ان کے ذکر کے، ان کی تائید کے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ تو یہ یقیناً جو ہمارے سلاسل ہیں یہ بھی صراط مستقیم کا حصہ ہیں، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یقیناً وہ انعام یافتہ ہیں، صحیح العقیدہ اور صحیح العمل گزرے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، ہم نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، اور بدعمل بدعقیدہ غیر المغضوب علیہم، بدعمل لوگ، الضالین، گمراہ لوگ، بدعقیدہ لوگ، تفسیر کا میں نے حوالہ دیا ہے، بے شمار تفاسیر کے حوالے ہیں، لیکن میں نے اسی معتبر کتاب حاشیہ شیخ زیادہ علی البیضاوی پہ اکتفا کیا۔ تو معزز ناظرین کرام، یقیناً سورہ فاتحہ کا یہ آخری حصہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، تو گویا اللہ کے دوستوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جو کسی طریقے سے بھی اللہ کے دوستوں کی مخالفت کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ بدعقیدہ ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ ہمیں سورہ فاتحہ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی تعلیم دے رہا ہے، اور آخر پہ ہم آمین بھی پڑھتے ہیں۔ آمین جو ہے یہ اسم فعل ہے، تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے، اسم للفعل الذی هو استجب کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے مولا کریم، جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ آمین کا یہ معنی ہے کہ اسے قبول فرما۔ تو یہ معزز ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کی اس مختصر وقت میں جو ضروری باتیں تھی، بہت سی باتیں ہیں، دل کرتا ہے کر لے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا، تو یہی تفسیر ہمیں سیکھنی چاہیے اور غور سے پڑھنی چاہیے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف جا رہا ہوں، دینی مدارس کی اہمیت اور مساجد میں جو قرآن کے درس کا طریقہ کار ہے اس کی اہمیت کی طرف ایک حدیث سے اشارہ کر رہا ہوں۔ اور یقیناً جو لوگ قرآن کے دینی مدارس کے ساتھ وہ اور علماء کرام کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں، یقیناً وہ بڑے داد کے قابل ہیں اور بہت ہی بڑا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ اپنے زور بازو سے وہ نہیں کر رہے، بلکہ یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست۔ آئیے قرآن کی عظمت کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے۔ عن حذیفۃ بن الیمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القوم لیبعث اللہ علیہم العذاب حتما مقضیا فیقرأ صبی من صبیانہم فی الکتاب الحمد للہ رب العالمین فیسمع اللہ تعالی فیرفع عنہم بذلك العذاب 40 سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر بیضاوی نے سورہ فاتحہ کے اختتام میں حذیفہ ابن یمان سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک حتمی فیصلہ ایک قوم کے متعلق کر لیتا ہے کہ اس پہ عذاب بھیج دے، یقینی فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد عذاب کے فیصلے کے بعد فیقرأ صبی من صبیانہم فی الکتاب الحمد للہ رب العالمین۔ مکتب میں کتاب، مکتب کو کہا جاتا ہے، مدرسے کو کہا جاتا ہے۔ مدرسے میں جہاں پہ قرآن کا کلاس لگا ہوتا ہے وہاں پہ
بچوں میں سے ایک بچے کی تلاوت اللہ پاک سن لیتا ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، فیسمع اللہ تعالی، اللہ اسے سن لیتا ہے، فیرفع عنہم بذلک العذاب 40 سنہ، اللہ پاک ان سے، ان بستی والوں سے 40 سال تک عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے برکات ہیں۔ ہم کتنی حقارت کی نظر سے اکثر و بیشتر ہم طلباء کو دیکھتے ہیں جو قرآن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یقیناً معزز ناظرین کرام، یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے جو قرآن عظیم الشان کی خدمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم نے درس قرآن بھی شروع کیا ہوا ہے، تفسیر بھی ہے، اور الحمدللہ ناظر قرآن بھی شروع ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں اور ان کو سنیں غور سے کہ ان جو فیوزات و برکات ہے قرآن عظیم الشان کی، ان سے ہم محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔